شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی اسلامک بینکنگ کے خلاف بات کی ہے، لیکن جس اسٹائل میں کی ہے وہ کسی پڑھے لکھے آدمی کا اسٹائل ہے. انہوں نے کہا مفتی تقی صاحب بہت بڑے ہیں اور میں اختلاف نہیں کر رہا، لیکن علماء دیوبند میں بھی بعض علماء اسلامی بینکنگ کے خلاف ہیں. تو اب شک پیدا ہو گیا. اب چونکہ شک پیدا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سود بھی چھوڑ دو، اور سود میں اگر شک ہو تو وہ شک بھی چھوڑ دو. اور یہ بھی حدیث پیش کی کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہوتی ہیں تو مشتبہات کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بڑی بیلنس بات کی ہے شجاع الدین شیخ صاحب نے کہ بھائی چونکہ علماء میں ہی اختلاف ہے اس مسئلے میں، تو ہم احتیاط کی بیس پہ اسلامک بینکنگ سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. یہ ایک معقول بات ہے، باقی میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہ کوئی بات ہے جو سنی بھی جا سکتی ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی جواب سے راضی ہو تو بھی ٹھیک ہے، راضی نہ ہو تو بھی. دیکھو یہ جو پہلے میں شجاع الدین شیخ صاحب کی بات کا جواب دوں گا، ساحل ادیم کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ شجاع الدین شیخ صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں اس طرح سے بات. ساحل ادیم صاحب نے تو بالکل بیکار سی بات کی ہے. شجاع الدین شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ خود علماء کے مابین اختلافی ہے. مفتی تقی صاحب نے جائز قرار دیا اور خود علماء دیوبند ہی میں بہت سے ناجائز کہتے ہیں، جیسے بنوری ٹاؤن کی طرف نسبت کی، وہ ناجائز کہتے ہیں. تو ہم احتیاط پر عمل کرتے ہیں کیونکہ سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں احتیاط پہلو پر عمل کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ اور دوسری حدیث پیش کی ہے الحلال بین والحلال بین. حدیث میں آتا ہے حلال بھی واضح حرام بھی واضح، لیکن کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہوتی ہیں تو مشتبہات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی سود تو بالکل خالص حرام ہے، اور یہ اسلامک بینکنگ سود سے پاک ہے یا نہیں ہے اس میں شبہ ہے، تو احتیاطاً ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں. بالکل اچھی معقول بات ہے. لیکن ایک بات سمجھے اس حدیث کی تشریح میں کہ جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو، ریلائبل علماء کا اختلاف ہو، اور اس اختلاف کی وجہ سے عوام کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ صحیح کیا ہے، تو وہ عوام کے حق میں تو مشتبہات میں سے ہوتا ہے، اس عوام کے لیے مشتبہات میں سے ہوگا. لیکن جس کے کس خود تحقیق ہو اور وہ تحقیق کے بعد فیصلہ کرے کہ یہ جائز ہے، اس کے لیے وہ مشتبہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ایک مفتی کہہ رہا ہے یہ حلال ہے، میری تحقیق ہے، دوسرا مفتی کہہ رہا ہے حرام ہے، تو ایک تھرڈ پارٹی کے لیے تو یہ مشتبہ ہوگا، خود اس مفتی کے لیے تھوڑی ہوگا جو حلال کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو دلیل کی بیس پہ کہہ رہا ہے. اس کے لیے تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے بھائی میری نظر میں یہ جائز ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی صبح صادق کے بارے میں کہ 15 درجے پہ صبح صادق ہوتا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں 18 درجے پہ ہوتا ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب 15 کے حساب سے روزہ بند کرتے تھے صبح سحری میں. کسی نے کہا حضرت علماء کے درمیان اختلاف ہے، آپ احتیاط پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا احتیاط پہ تو تیسرا آدمی عمل کرے نا، میری تو خود رائے ہے، میں ہی اگر احتیاط پہ عمل کروں گا تو اس کا مطلب جو صاحب رائے ہے اسے اپنی رائے پر خود ہی اطمینان نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو صاحب رائے ہے اسی کو اطمینان نہیں ہے اپنی رائے پر، وہ اس کو مشتبہات میں داخل کر رہا ہے تو وہ رائے پھر رائے رہتی نہیں ہے. تو جن علماء نے اسلامک بینکنگ کی تحقیق کر کے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، ان کی نظر میں یہ مشتبہات میں نہیں ہے. ایک تھرڈ پرسن کی نظر میں مشتبہات میں ہوگا، وہ کہے گا بنوری ٹاؤن ناجائز کہہ رہا ہے، دارالعلوم کرنگی جائز کہہ رہا ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ بھائی بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاط کر لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ احتیاط کر لو. ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بنوری ٹاؤن بھی قابل یعنی اعتماد ادارہ ہے، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب چونکہ بینکنگ کے مسائل میں پوری دنیا میں ان کی مہارت مسلم ہے، تو جب ان دو مفتیوں کے فتوے میں ٹکراؤ ہوگا تو میں مفتی تقی صاحب کی رائے کو اس لیے ترجیح دے رہا ہوں کہ ان کا لیول بینکنگ کے مسائل میں باقیوں سے زیادہ ہے. تو جس عامی آدمی کی یہ رائے ہوگی اس کی نظر میں وہ مشتبہات میں بھی نہیں رہے گا پھر وہ، کیونکہ اب اس میں وجہ ترجیح موجود ہے. مشتبہ وہ چیز کہتے ہیں دونوں طرف برابر، تو دونوں طرف برابر لیول کے علماء نہیں ہے نا. ایک طرف جو عالم ہے مفتی تقی صاحب وہ تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، تو رائے تو دونوں رائے کا احترام کرنا ہے. لیکن جب ایک طرف مفتی تقی صاحب آ گئے اور اکیلے مفتی تقی صاحب نہیں ہے، میں نے بتایا اسلامک بینکنگ مفتی رشید احمد صاحب، علامہ یوسف بنوری صاحب اور مفتی شفیع صاحب جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے، یہ پورے علماء کا پینل بیٹھا تھا جنہوں نے یہ آلٹرنیٹ پیش کیا تھا. تو حضرت مفتی تقی صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے یہ. تو اس لیے کسی تھرڈ پرسن کے لیے مشتبہ ہو سکتا ہے، میرے لیے مشتبہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تحقیق کی ہے. تو اب جو مجھ سے مسئلہ پوچھے گا تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا مشتبہات میں سے، میں کہوں گا میری رائے میں یہ جائز ہے. ہاں کوئی کسی اور مفتی سے مسئلہ پوچھے گا جس کی تحقیق نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ مشتبہات میں سے، کیونکہ اس مفتی کی تحقیق ہے نہیں. تو یہ تو جواب ہو گیا حضرت یہ جو شیخ شجاع الدین صاحب ہیں ان کی بات کا.